الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن بقش قال كان بين أبياتنا يهودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهر ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد موت وذلك قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ويحك يا فلان وفي رواية القاضي ويلك يا فلان وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون بها من أعمالهم قال نعم والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وإني أنجو من النار غدا فقيل يا فلان فما علامة ذلك قال نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن. یہ ایک روایت ہے جس کو ایک صحابی محمود بن لبید نے روایت کی ہے. محمود بن لبید 5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہو چکے تھے اور وہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں بہت چھوٹا بچہ تھا لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور میری والدہ نے اور والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ متعین فرما دیجیے تاکہ ہم وہیں پہ نماز پڑھ لیں اور آپ تشریف لا کر پہلے آپ خود وہاں پہ نماز پڑھ لیں تاکہ ہمارے لیے وہاں پہ نماز پڑھنے میں برکت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے تو گھر والوں نے ان کو بیٹھنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے جگہ بتائیں کہ میں نے نماز کہاں پڑھنی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کے کنویں سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لیا اور پھر میرے منہ پر اور میرے چہرے پر ڈال دیا میرے ساتھ ایک قسم کی مذاق اور مزاح کر کے کیونکہ میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا جو مبارک پانی تھا وہ میرے چہرے پر ڈال دیا اس طرح بچے کے اوپر سے طرف پانی ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں اذکر مجّا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتے تھے تو ساتھ ہی ضرور بتاتے تھے کہ مجھے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر میرے چہرے پر اپنے منہ سے پانی پھینکا یعنی میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کی ایک خوشطبی کی تھی میرے ساتھ. انہی کی روایت ہے اور یہ آپ پڑھ لیں گے اور پوری تفصیلی بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم کچھ باتوں پر تبصرہ کریں گے. وہ کہتے تھے کہ عن سلمة بن سلامة بن بقش یہ سلمہ بن سلامة بن بقش یہ بھی ایک صحابی ہے سن 45 ہجری میں وفات پا گئے ہیں اور بدر اور احد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں. سلمہ بن سلامة ان سے روایت کرتے ہیں قال كان بين ابياتنا يهودي کہ ہمارے محلے میں ہمارے گھروں کے درمیان ایک یہودی رہتا تھا. فخرج على نادي قومه بني عبد الاشهل تو اپنی قوم بنو عبد الاشهل جو ان کی قوم ہے ان کا خاندان ہے کہتے وہاں پہ ان کی مجلس تھی لوگ بیٹھے تھے تو یہ بھی نمودار ہوئے. ظاہر ہے کہ ایک محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو محلے کے لوگ بڑے لوگ بیٹھے تھے تو یہ بھی وہاں پہ آ گئے. ذات غدات ایک دن صبح کے وقت
بس بات چل رہی تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے تو اس نے بھی باتیں شروع کر دی. تو کیا بات کی؟ فذكر البعث والقیامة والجنة والنار والحساب والميزان. اب اس نے ان باتوں کا ذکر چھیڑ دیا کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، قیامت ہوگی، پھر حساب کتاب، پھر اس کے بعد کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کے ساتھ اعمال کا حساب ہوگا، شخصی اور ذاتی اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. فقال ذلك لاصحاب وثن، اور یہ بات اس نے بت پرست لوگوں کے سامنے کی. ظاہر ہے کہ مدینہ کے جو دوسرے باشندے تھے، انصار جن کو ہم بعد میں کہتے ہیں، انصار ہی بنیادی طور پر تو اہل کتاب نہیں تھے، بت پرست ہی. جیسے مکے کے لوگ بت پرست تھے تو یہ بھی بت پرست مشرکین تھے. لا يرون ان بعثا قائم بعد موت، ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے اور دوبارہ زندگی بھی ہے. وہ تو اس بات کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. وذلك قبیل مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا پہلے کا واقعہ، تھوڑا پہلے کا واقعہ. فقالوا ويحك يا فلان، قبیلے کے لوگوں نے کہا ویحک یا ویلک، ویحک ویلک. یہ عام طور پر اس طرح ہماری پشتوں میں کہتے ہیں خوارشویت، خوارشی فرق نشویت، خدا دے گا فرق نشویت، اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ تو واقعی بدبخت ہو جائے، تو بس یہ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے. تو عرب میں کہتے ہیں ویحک ویلک، تمہارے لیے تباہی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے. تکیہ، اور یہ امی قوم کا تکیہ کلام ہے، امی قوم کا. تو ہم بھی امی قوم ہے بحیثیت مجموعی، تو ہم بھی امی قوم ہیں. بلکہ ابھی تک ہمارے اوپر، ہمارے اکثریت کے اوپر امیت غالب ہے. علم کی طرف تو ہمارے لوگ متوجہ نہیں ہو جاتے، امیت ہمارے اوپر ویسے بھی غالب ہے. ہمارے سارے جو ضرب الامثال ہیں اور جتنے بھی عادات کی باتیں، یہ ساری دیکھیں، اس میں یہی چیز ہمارے اوپر غالب ہے. بہرحال اس میں مزید میں بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ ویحک ویلک خوارشی، تمہارے اوپر ہلاکت، تمہارے لیے ہلاکت ہو، اس کا مطلب واقعی بد دعا نہیں ہو. ویحک یا فلان ویلک یا فلان وہذا کائن، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، یہ واقعی اس طرح ہوگا. یہ تم کہتے ہو کہ لوگ مریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر دوبارہ زندگی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پھر حساب کتاب ہوگی، پھر اعمال تولے جائیں گے، پھر کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ واقعی یہ چیزیں ہیں. تو مانتے ہوئے ان چیزوں کو، ان الناس یبعثون بعد موتهم الى دار، آیا لوگ بعث بعد الموت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اور پھر کسی ایسے ایک نئے عالم کی طرف جائیں گے جہاں پہ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی، اور یجزون من اعمالهم، اور ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے. یہ واقعی اس طرح ہے. قال نعم، ہاں اس طرح تو ہے. والذی یحلف به، اس ذات کی قسم جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم. ظاہر ہے کہ کسی اور کی ذات کی قسم تو نہیں کھائی جاتی. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ایک صاحب جو ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ اس عورت سے جو صاحب سے روٹ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا، نہیں وہ اس عورت کی بات نہیں کہتا، وہ مرد کی بات ہے. پہلے روٹنے والا مرد ہے اکبر بابر، اکبر ویس بابر، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے بات کو پکی کرنے کے لیے اسے کہا، تجھے تمہاری ماں کی قسم، تمہیں تمہارے ماں کی سر کی قسم، اس لیے کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، اور اپنے ماں سے اس کو بہت محبت کہتے ہیں. اس کے صرف یہ کام ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور یا پھر وہ کیس کی تیاری کرتا ہے. اب من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. قسم اللہ تعالیٰ کے نام کی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی. یہ جو ہمارے ہاں لوگ
کبھی کسی چیز کی قسم ہے، تمہارے سر کی قسم ہو، تمہاری عزت کی قسم ہو، تمہارے فلان چیز کی قسم ہو، یہ شرک کے الفاظ ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہ یہودی بھی کہتے ہیں والذی یحلف بہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے، لوددت، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان حظی من تلک النار ان توقد اعظم النور، کہ اس جہنم کے بدلے مجھے یہ سزا مل جائے، یا اس جہنم کے اندر مجھے یہ سزا مل جائے کہ تم ایک بہت بڑے تنور میں، ایک بہت بڑے تندور میں، تنور عربی میں بھی تنور ہے، پشتو میں بھی تنور ہے، یہ ابن منظور افریقی نے لکھا ہے التنور عامت بکل لسان، تقریباً ہر لغت میں تنور کا لفظ ہے، تنور کا لفظ۔ اردو میں لوگ عام طور پر تندور کہتے ہیں، تندور اپنے آپ کو سے ذرا فاصلے پر رکھو، تو بہرحال ہے وہ تنور۔ ان توقد اعظم التنور، کہ تم ایک بڑی تنور میں آگ جلاؤ، فی دارکم، اپنے گھر کے اندر، فتحمونہ، تم اس کو گرم کرو، جس طرح تنور میں صرف آگ جلانا کافی نہیں ہوتا، تنور وہ گرم کرتے ہیں۔ گرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ایک کہ اس میں ایک شعلہ اٹھایا جائے اور بس کیا جائے، نہیں، اس کو بار بار اس میں لکڑیاں جلا جلا کر اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کا ماحول، اس کی جو دیواریں ہیں اس کو انتہائی گرم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فتحمونہ، تم ان میں باقاعدہ انگارے رکھو، اس کو گرم کرو، ثم تقذفونی فیہ، اور تم پھر مجھے اس میں ڈال دو، ثم تطینون علیہ، اور پھر میرے اوپر اس کے سر کو بند کر دو، جس طرح کبھی دم، جس طرح اس کو ہمارے ہاں دم پوخ کہتے ہیں، کسی چیز میں آگ جلا کر یا اس کو اس کے اندر جو بھاپ ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا ایک لیپ کی جاتی ہے، کبھی مٹی سے، کبھی یہ دیگوں کے اوپر جب دیگ والا دیگ پکاتا ہے تو اس کا سر اس پہ رکھتا ہے اور آٹے کا ایک منہ بنا دیتا ہے، اس کی سوراخ بند کرنے کے لیے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی چیز نہ باہر نکلے اور نہ اندر باہر سے کوئی چیز اندر جائے، اس کے اندر جو بھاپ ہوتی ہے، جو گرمائش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ہی رہے۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے یہ پسند ہے کہ تم اس کے اوپر ثم تطینونہ، پھر اس کے اوپر سر رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈالو، کیچڑ ڈالو، گارا ڈال دو، تو اس کو مکمل طور پر بند کر دو، یہ میرے لیے آسان ہے۔ اس جہنم سے ڈراتا ہے لوگوں کو، جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے اسی طرح تنور میں رکھا جائے، تم لوگ مجھے تو میں خوش ہوں گا اس جہنم کے مقابلے میں۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وَإِنِّي أَنْجُو مِنَ النَّارِ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بدلے کہ میں جہنم سے نجات پاؤں، جہنم سے اگر میں نجات پاؤں اور اسی طرح تنور میں تم مجھے ڈال دو اور اس کا سر اس کے اوپر ڈھکن بند کر دو تو میں اس بات پہ خوش ہوں۔ فقیل یا فلان، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، لوگوں کو ڈرایا اس نے جہنم سے۔ فقیل یا فلان، تو کسی نے کہا یا فلان فما علامت ذلک، اس بات کی کیا نشانی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری اس بات کی دلیل کیا ہے، تمہاری اس بات کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے تمہاری اس بات کو مان لیں؟ کوئی علامت، کوئی نشانی تو بتاؤ، کیسے ہم تمہاری اس بات پہ یقین کر لیں کہ اس طرح کی بات ہوگی جس طرح تم نے ہمیں ڈرایا؟ قال نبی یبعث من ناحیۃ هذه البلاد، اس نے کہا ایک پیغمبر کا زمانہ قریب ہے جو اس قریب علاقوں میں سے اٹھے گا، مبعوث کیا جائے۔ نبی یبعث من هذه البلاد، ایک پیغمبر کا زمانہ قریب ہے جو انہی علاقوں میں سے کسی علاقہ سے اٹھے گا۔ واشار بیدہ نحو مکہ والیمن، مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، تو مدینہ منورہ سے مکہ اور یمن دونوں جنوب کی جانب ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آدمی جنوب کی جانب اشارہ کرتا ہے تو جنوب میں مکہ بھی ہے اور یمن بھی ہے، تو اشارہ کرنے والے نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے یا یمن کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ دونوں
بیک جانب ہے، مکہ اور یمن دونوں بیک جانب ہیں، جنوب کی جانب ہے مدینہ منورہ سے۔ ان علاقوں سے ایک پیغمبر نکلے، قالوا فمتى تراہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ کب نکلے گا وہ پیغمبر کب مبعوث ہوگا تمہارے خیال میں؟ فمتى تراہ، تم کب دیکھتے ہو کہ وہ پیغمبر مبعوث ہوگا؟ فرما بطرفہ، تو اس نے اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑایا، اپنی نظر کو ادھر ادھر دیکھا، فرآنی، تو مجھے دیکھا، یہ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھا، وَأَنَا مُسْتَجِعٌ بِفِنَاءِ بَابِ أَهْلِي، اور میں نے اپنے گھر کے دروازے پر تکیا اور ٹیک لگا کر میں بیٹھا تھا، میں اپنے گھر کے دروازے پر ٹیک، ظاہر ہے کہ وہ دیہاتی علاقہ تھا تو لوگ اسی طرح زمینوں پر بیٹھ کر، ہمارے ہاں بھی اپنی چادر نیچے رکھ دیتے ہیں یا کوئی پتھر نیچے رکھ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دیوار کے سائے میں، کوئی دیوار پہ ٹیک لگائے، کوئی کسی پتھر پہ ٹیک لگائے۔ میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر ٹیک لگائے میں بیٹھا تھا، جوان تھا۔ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ، میں پوری سارے لوگوں میں سب سے کم عمر تھا، جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے سب میں کم عمر تھا۔ فَقَالَ إِن يَسْتَنْفِذْ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ يُدْرِكْهُ، اگر یہ جوان بڑھاپے سے پہلے نہ مرا اور اپنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا تو يُدْرِكْهُ، وہ اس نبی کا زمانہ پالے۔ اتنا قریب ہے کہ اگر یہ جوان جوانی میں نہ مرا اور اپنے بڑھاپے کی حد تک، عمر کی جو طبی حد ہوتی ہے، یستنفذ عمرہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اپنی طبی موت، طبی عمر پوری کر چکا، طبی عمر پوری کرنے سے پہلے، تو اس کی موت سے پہلے اگر یہ اپنی طبی عمر کو پہنچ گیا، 60 70 سال 80 سال جو طبی عمر ہوتی ہے اس تک یہ پہنچ گیا، یدرک ہو، تو اس نبی کا زمانہ پالے، بہت قریب ہے۔ فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله، بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ دونوں محمود بن ربیع اور سلمہ بن سلامہ دونوں صحابی ہیں، ہم نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی ہوئے۔ وَإِنَّهُ لَحَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، اور وہ شخص بھی موجود تھا، وہ آدمی بھی زندہ تھا جس نے یہ بات کی تھی، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، اپنی قوم کے درمیان وہ بھی موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تھے۔ فآمنا بہ وصدقناہ، تو ہم تو اس کی بات مان چکے، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وکفر بہ، اور یہ شخص جو تھا جس نے ہمیں اتنا ڈرایا تھا جہنم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اپنے اتنے یقین کے ساتھ کیا تھا کہ وہ واقعی وہ اس طرح ہوا، جتنا قریب زمانہ اس نے بتایا تھا واقعی اس سے زیادہ قریب زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس نے اس کا انکار کیا، اس کو نہ مانا، بغیاً و حسداً، اس نے حد سے تجاوز کیا اور حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں پیغمبر کیوں بنایا، ہمیں ہمارے اچھی قوم اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تو ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم میں ان کو اٹھا لیا اور ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں پیغمبر نہیں اٹھا۔ فقلنا له یا فلان، تو ایک دفعہ ہم نے اس کو کہا اے فلان، ہم نام لے کر، نام اس نے نہیں لیا ہے، اے فلان، اے فلان، الست الذی قلت ما قلت، تو یاد نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ صبح کے وقت لوگوں کو جمع کر کے جب لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے، تم جنت اور جہنم اور حساب اور قیامت اور آخرت اور وزن اعمال اور میزان اور اس طرح کی باتیں اور جہنم کی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تو نئے باتیں نہیں کی۔ وَأَخْبَرْنَاهُ وَأَخْبَرْتَنَا، ہمیں تم خبردار کرتے تھے، ہمیں نہیں بتایا تم نے۔ قَالَ لَيْسَ بِهِ، کہتے میں نے تو خبردار کیا تھا لیکن یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں جس کے بارے میں میں نے بتایا۔ تو تم نے تو اتنے قریب زمانے کی بات کی تھی، تو قریب زمانے پر تو سینکڑوں سال گزر گئے، تو کب آئے گا؟ دوسرا کون ہے جس کو ہم پیغمبر مان لیں؟ کیا ایسی کوئی شخصیت دوسری گزری ہے جس نے نبوت کا اس طرح کا دعویٰ کیا ہو، اور جس نے اس طرح کی اصلاحات کی ہو، جس نے اصلاحات کے بارے میں، جس نے اس طرح کا عقیدہ بتا دیا ہو، جس طرح کے عقیدہ کے بارے میں تم نے ابھی بتا دیا ہمیں؟ ایسی کوئی دوسری شخصیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو تم کیسے کہتے تھے کہ اتنے قریب زمانے میں ابھی کی تبھی وہ پیدا ہوں گے؟
کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن خود انہوں نے بتا دیا بغیاً و حسدا، بغیاً و عدوہ، تجاوز، اپنی حد سے تجاوز کرنا انسان کو برباد کر دیتا ہے، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو خیر وہ روایت ہوئی، اور یہ روایت میں نے امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوہ سے لی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، چاہے آپ اپنی بات کہہ دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ ایک آدمی کو اتنا یقین ہو، اور اس کی ایک اور مثال بھی آپ، ہمارے قریب علاقے کی بات ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے خود مجھے بتایا کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں کہ وہیں پہ ایک آدمی جو ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے، جس طرح مہاجنی سود ہوتی ہے، گلی کوچوں میں جو لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں، لوگ اس طرح ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق پیسے دیتے ہیں، اور پھر سدا پے کرتے ہیں کہ بھائی میں نے 10,000 تمہیں دے دیے ہیں، مجھے 2 مہینے بعد 12,000 دوں گے، 15 دوں گے، پھر زمانہ گزرے گا تو کچھ زیادہ۔ اور یہ کاروبار ہے جس کو بہرحال یہاں صوبائی اسمبلی میں اس کے خلاف بل بھی آیا، اس پہ الحمدللہ ہم نے بھی کام کیا، ممنوع بھی قرار دیا گیا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اس کے پاس اور میں موجود تھا، تو جس سے اس نے سود پہ پیسے لیے تھے اس کو درخواست کرنے کے لیے کہ آپ کے میرے ذمے جو پیسے تھے، میں نے اصل جو راس المال تھا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اصل زر تھا، وہ تو میں نے واپس کر دیا، اس کے مقابلے میں اتنا سود بھی میں نے آپ کو واپس کر دیا، اب اتنا جو تھوڑا مطالبہ آپ کا رہتا ہے، اس میں میرے ساتھ کچھ رعایت کی، کچھ پیسوں کی رعایت کی، اس لیے کہ میں نے اصل زر بھی واپس کر دیا ہے، اس کا منافع بھی تمہیں دے دیا ہے، اور بار بار دے دیا، اب یہ جو رقم باقی بچتی ہے اس میں میرے ساتھ کچھ رعایت کر۔ کہتے اس نے کچھ بات بھی نہیں کی اور خاموشی سے گھر چلا گیا، اور ایک تھال میں انگارے لے کر آیا، ایک تھال میں تنور سے انگارے لے کر آیا اور میرے سامنے رکھ دیا، اور مجھے کہہ دیا کہ چلو 2 منٹ کے لیے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو۔ دماغ تو ٹھیک ہے، کیوں ہاتھ رکھو؟ کہتے ہیں تم اس میں 2 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور میں اس جہنم میں جاؤں گا اور سر سے پاؤں تک اس میں ڈوبا رہوں گا کہ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ نکالو پیسے، ایک پیسہ بھی چھوڑ دوں تو میں جہنم، میں نے جو وہ جدید ہے مجھے سر تڑے لے رہے، اب اس کے لیے ہم اردو میں کیا بولے، دیتا چاہیے سر تڑے لے رہے، ماں جدید دوزخ سر تڑے لے رہے، میں نے جو اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس کے لیے، ذہنی طور پر میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں اسی جہنم میں جاؤں گا، سر تاپا اس میں ڈوبا رہوں گا، تو اسی پیسے کے لیے ڈوبا رہوں گا، پیسے تمہیں کیوں دے دوں، جہنم میں جاؤں گا اور پیسے تمہیں دے دوں، نکالو، ایک پیسہ بھی معاف نہیں۔ اب یہ 2 باتیں آپ نے پرانے زمانے کی بات بھی سنی اور موجودہ زمانے کی بات بھی سنی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بار بار ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یقین پیدا کر دو، یقین پیدا کر دو، تو اس سے زیادہ میں تمہیں یقین کی بات کون سی مثال دوں؟ کیا ان لوگوں کا یقین نہیں تھا کہ میں جہنم ہے؟ اس سے زیادہ کیا بات ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ جہنم کے مقابلے میں اگر تم مجھے ایسے تندور میں بند کر دو، اس کے اوپر اس کا ڈھکن بھی بند کر دو، تو میں خوش ہو جاؤں گا جہنم کے بدلے، لیکن پھر بھی وہ جہنم جا رہا۔ اور دوسرا انگارے رکھ کر آپ کے سامنے کہتا ہے کہ چلو تم اس میں 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہو، اور میں اسی جہنم میں سر تاپاؤں ڈوبا رہوں گا، جو اسے 70 گنا سے، پھر بھی وہ باز نہیں آتا، اور آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی یقین کافی ہے، یقین ادھر یقین کی اس سے زیادہ مثال کیا ہو؟ اور پھر مجھے بتائے کہ آخر اس شخص کے راہ راست پر آنے کا اور کیا طریقہ کیا، یہ کیوں راہ راست پر ہے، یہ کیوں نہیں مانتا، یہ اسی جاننے میں جاتا ہے۔ ایک آدمی نہیں مانتا، نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں ہے، وہ تو جاتا ہے۔ اس شخص کو تو اتنا پتہ تھا، تو پھر یہ کیسے رکا رہا ہے اسلام سے؟ آپ کے خیال میں کیا بات ہے؟ ڈسکس کر لیں 2 منٹ کے لیے۔ نہ وہ
ضد اور حسد. دنیاوی جذبات میں آتی وہ دنیا کا. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ضد اور حسد بھی اور حب دنیا بھی. اس کے علاوہ بنیادی بات ہے. لیکن اس سوال کے بعد ایک پھر سوال پیدا ہو کہ ایسے شخص کو پھر ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہدایت توفیق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم نجات کا ذریعہ نہیں، کسی بات پر یقین رکھنا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. نجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے ملتی ہے. ہاں تو توفیق کے لیے پھر کیا شرط ہے؟ طلب. ہاں ہاں طلب ہی نہیں. اصل میں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ہمیں دو باتوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. طلب ہونی چاہیے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حب دنیا اس راستے میں رکاوٹ ہے. باقیوں و حسد، ظلم اور حسد اور ضد اس بات میں رکھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب اس بات کو ہم جب لائن پہ لاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک شخص کسی بات کو مانتا ہے اپنی روایات کی بنیاد پر. لیکن ہم پختون لوگ اسلام کی کتنی باتوں کو روایات کی بنیاد پر اپناتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت پر عبادت کی نہیں رہتی. اس کی حیثیت پر عبادات کی رہتی، عادات کی رہتی، عبادات کی نہیں رہتی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے ہم حرام پر اور گناہ اور رشوت کے مال پر اور کھانے پر کھولتے بھی. خود اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. یہیں پہ اسی رمضان میں جا رہا تھا مسجد نماز، اور میں نے دیکھا پولیس والے ایک دکاندار سے، ایک ریڑھی والے سے افطاری کے لیے جمع کرتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا یہ حلال بات؟ ایک آدمی نے اگر اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، روزہ تو وہ رکھتا ہے، اس پہ عقیدہ ہے اس کا کہ یہ فرض ہے، میرا فرض ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. لیکن اگر وہ اسلام کے لیے اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے تو اسی طرح توڑتا ہے روزہ. پشتوں میں ہم کہتے ہیں کارگر روزہ مجھے وہ لوگ پتہ نہیں ماتا. ہاں یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے. اس یہودی کا عقیدہ تھا، لیکن وہ عقیدہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. اس بنیاد پر تھا کہ یہ ہمارا قومی عقیدہ. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملی. کیوں خدمت کی اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ سارے کافر اکٹھے ہو کر بھی تمہارا ایک بال بیکا نہیں کر سکیں. اتنا دفاع کسی نے بھی نہیں کیا تھا. جب وہ وفات پا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں. کوئی نہیں تھا دنیا میں کہ اس طرح دفاع کرتا جس طرح دفاع ابو طالب نے کیا. لیکن وہ دفاع کیوں کیا؟ صرف غیرت کی وجہ سے، صرف رشتے کی وجہ سے، حق کی وجہ سے نہیں کی. حق کی وجہ سے دفاع نہیں کی. دوسری بات اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز آپ کے عقیدے میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایمان کے ساتھ اسلام کو نفی کیا گیا. ہم نے ایمان کے ساتھ یقین کو نفی کر دیا، اسلام کو تالا لگا دیا. تو لوگوں کے دماغ میں صرف یقین کی بات گھومتی رہی، اور یقین کی حالت یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھ، اگر وہاں پہ اسلام نہ ہو. اسلام کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے تو جب تم جانتے ہو کہ میں یہاں پہ گر جاؤں گا یا مجھے کوئی مصیبت، یا میں نہیں جانتا، تو آپ کسی کو کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار مجھے بتائے میں کہاں پہ جاؤں. کوئی دروازہ مجھے نہیں معلوم، کوئی گیٹ مجھے نہیں معلوم، کوئی گھر مجھے نہیں معلوم، تو آپ مجھے لے جائیں. یا کسی پل پر جانے کے لیے ظاہر ہے نا، جو آدمی کہتا ہے کہ یار بابا میں نے وہ سر گرزی، میرا تو سر لڑکھڑاتا ہے، تو وہ کسی کے ہاتھ پکڑتا ہے. تو اگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں پکڑتا تو ظاہر ہے کہ اس نے تو گرنا ہے.
تو قرآن نے ہمیں یہی بتایا، اسلام نے ہمیں کہ ایمان اور عقیدہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اسی طرح ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو. من اسلم وجهه للہ اذ قال له ربه اسلم. عقیدہ تو تمہارا ہے، اب میرے سپرد کر دو اپنے آپ کو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اس طرح ہم بچے کو انگلی سے پکڑاتے ہیں کہ میری انگلی پکڑ لو، یا اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو اپنا ہاتھ دے دو، اپنے آپ کو حوالہ کر دو. من اسلم وجهه للہ وهو محسن ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. صرف اس بات نہیں بنتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہے، بلکہ اس سے بات تب بنے گی جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. تو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کو اسلام کہتے ہیں. تیسری ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس کے بعد کی بات ہے کہ یہ یہودی ذہنیت ہے. جتنے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں، ان سب میں یہی ذہنیت کا فرما ہے. سب میں یہی کعب ابن اشرف یہودی کی بات، آپ حیی ابن اخطب کی باتیں سن لیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی یہودی بڑے بڑے سردار گزرے ہیں ان کی باتیں. لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو پتہ ہے، میں نے بتائی تھی ایک دفعہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آنکھ میں، اس کی ایک آنکھ میں کوئی ایسی وہ تھی زخم کے یا تصادم کے، صدمے کے کوئی نشان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. خیبر فتح کرنے کے بعد جو غنیمت ہاتھ آئے اس میں حضرت صفیہ بھی. صفیہ اس کا اصل نام نہیں تھا، اصل نام کوئی دوسرا تھا، لیکن صفیہ اس وقت نام پڑ گیا جب وہ خیبر کے صفایا میں سے آ گئی. صفایا کانت صفیہ من صفایا خیبر، ان کے کنیزوں میں سے جو ہاتھ آئے تھے ان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو نشان ہے، کسی ضرب کی نشان ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے دوسرے خاوند سلام بن ابی الحقیق، اس کا نام تھا کنانہ، سلام نہیں، کنانہ بن ابی الحقیق. کنانہ بن ابی الحقیق اس کے دوسرا خاوند تھا. کہتے میں اس کے گود میں سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی. اچانک میں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا، میں ڈر گئی تھی. خواب میں نے دیکھا اور میں نے فوراً میرے خاوند نے مجھے کہا کہ تو کیوں ڈرتی ہے، ڈری ہوئی ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کر میرے گود میں آ گیا، اور جب میں نے یہ بات زبان سے نکالی اس نے ایک مضبوط تپڑ میرے اوپر رسید کر دیا، جس سے اسے میرے آنکھ میں یہ نشان پڑ گیا. اور تپڑ کے ساتھ اس نے فوراً مجھے کہا کہ تریدین ملک یثرب، تم محمد کی نکاح میں اور اس میں آنا چاہتی ہو. تریدین ملک یثرب، مدینہ کا جو حکمران ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس کے نکاح میں آنا چاہتی ہو؟ کہتے میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے تو صرف آپ کو خواب بتایا اور میں ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا کہ آسمان سے چاند اتر کر میرے گود میں آ گیا. اس نے کہا تمہارے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم اس کے نکاح میں آؤ گے، یہ تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارا دشمن ہے. جانتا تھا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے، لیکن پھر بھی سب سے بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آخر تحت تک جانے والے. اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات، ایک واقعہ تو نہیں ہے، یہ یہودی ذہنیت ہے. اب اسی کو ہم سمجھتے ہیں اور پھر اپنے آپ پر غور کریں گے کہ کئی چیزیں ہمارے عقیدے میں آ گئی ہیں لیکن وہ ہماری روایات کا حصہ بن گئے ہیں. ایک طرف تو ہم اس بات پر خوش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف تو درست، اس کا مثبت بھی ایک پہلو ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ جب تک اسلام کسی قوم اور کسی معاشرے کی جان نہیں بنتی، اس کی تہذیب کا اور ان کی ثقافت کا حصہ نہیں بنتا، تو اسلام کے پورے فوائد اور پورے منافع ان سے برابر نہیں ہو سکتے. تو اسلام چاہتا یہی ہے کہ وہ معاشرے کے ایک ایک رگ کے اندر اپنی سرایت کر دے، اس کی جڑیں ایک ایک چیز کے اندر پیوست ہوں. میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا تھا، ہماری پشتو کے جو روایات ہیں
ان روایات پر آپ نظر ڈالیں، ان میں آپ کو اسلام کی کتنی چیزیں نظر آئیں گی۔ میں نے شاید یہ مثال یہاں دی تھی کہ نہیں دی تھی کہ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں یہ رواج تھا، آپ کے ہاں کہاں یہ رواج ہوگا کہ جب ایک لڑکا شادی کے لیے کسی دوسرے محلے کسی دوسرے گاؤں میں آتا تھا کہ وہاں پہ اس کی شادی ہوتی تھی، تو شادی کے دن اس لڑکے کو دلہن کے گھر لے آیا جاتا تھا، پھر وہیں پہ ایک چارپائی کو سنبھال لیا جاتا، اس کو زبردست قسم کی نئی چارپائی ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک باقاعدہ چادر اور بستر اور یہ ساری چیزیں اس پہ ڈال دیتے تھے، پھر اس چارپائی پر اس دلہے کو کھڑا کر کے اس چارپائی کو اس کے دوست اٹھاتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی وہ مستی میں وہ چارپائی کو توڑ بھی ڈالتے تھے تاکہ شاید آپ یہ ہے کہ پکڑ خیجو ورتو اب یہ رواج نہیں ہے زیادہ۔ اب اس کی گہرائی میں آپ دیکھ لیں، جو اس کی گہرائی میں کیا چیز ہے؟ اس کی گہرائی میں یہ چیز ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نکاح کا اعلان کر دو، لوگوں کو بتاؤ۔ اب ایک دوسرے علاقے کا یا ایک دوسرے گاؤں کا ایک جوان اس گھر میں نکلتا ہوگا، جاتا ہوگا، آتا جاتا ہوگا، اور محلے کے لوگ دیکھو یار یہ کون ہے، یہ گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کوئی پرایا لڑکا ادھر آتا جاتا ہے۔ تو اس بات کا سدباب کرنے کے لیے کہ کوئی لوگ یہ دیکھیں کہ یہ پرایا لڑکا نہیں ہے، یہ اب اس گھر کا داماد بن گیا ہے، اور پورے لوگ اس کو چارپائی پر اٹھا کر دور سے دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ لڑکا، یہ ہے وہ جوان جو ابھی یہاں سے دلہن لے کر جائے گا اور پھر اس گھر کا داماد بنے گا، تاکہ لوگ دیکھ لیں اسے۔ خوشی کی بات بھی ہے اور دکھانے کی بات بھی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ جب قحط سالی ہوتی تھی اور بارش نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو کر وہ ایک بچے کا منہ کالا کر دیتے تھے، باقاعدہ توے سے اس کا منہ کالا کر دیتے تھے۔ اس منہ کالا کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ اعتراف گناہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے معصوم ہیں، ہم تو گناہگار نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا منہ مختور دے، منہ گناہگار ہوں، ہم گناہگار ہیں، ہمارا منہ کالا ہے۔ کچھ لوگ مانتے یا نہ مانتے ہمارے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا تو دعا میں یہ ہوتے تھے اللہم اسق عبادک و بہیمتک، بندوں پر بھی رحم فرما اور چاو چوپان پر بھی رحم فرما۔ تو بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی تھی، یہ کس نے بٹھائی تھی؟ یہ اس زمانے کے تعلیمی ادارے نے بٹھائی تھی، یہ اس زمانے کے ماں باپ نے بٹھائی تھی، یہ اس زمانے کے معاشرے نے بٹھائی تھی۔ آج کل کا معاشرہ کیسے بٹھائے گا اس طرح کی باتوں کو بچوں کے دماغ میں؟ تو بچے یہ کہتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں۔ اور مجھے خود یاد ہے، میں اپنے بچپن میں جب تورمخی بابا، اس کو ہم تورمخی بابا کہتے تھے، جب بھی ہم نے تورمخی بابا میں شرکت کی تھی تو مجھے یاد ہے، اسی طرح یاد ہے، اس طرح ابھی میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کوئی چیزیں اٹھا کر ہم کوئی حلوہ پکا لیتے تھے تو ابھی ایک نوالا کسی نے لیا ہوتا تھا، کسی نے نہیں لیا ہوتا تھا، اور اتنے میں اتنی بارش آ جاتی تھی کہ لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر ایک اسلام، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے، اس کے ساتھ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعات اور یہ اسلام کی باتیں صرف روایات کا حصہ بن جائے اور پھر وہ دین و مذہب سے الگ ہو کر بس صرف روایات ہی بن جائے، اور اس کی بنیاد پر آدمی جہنم کو بھی مان لے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے نہ خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور نہ پیغمبر کا اتباع کر دے۔ تو ایسی روایات اور ایسی چیزوں کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ اس پر ہم ویسے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری روایات کا حصہ ہے کہ ہم جنت مانتے ہیں، ہم جہنم کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر اور خدا کے نام کی قسم کھاتے ہیں، ہم دیگیں پکاتے ہیں، ہم افطاریاں دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم داڑیاں رکھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، اغوا بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، خواتین کا احترام بھی کرتے ہیں۔ جب بس میں خاتون آتی ہے تو ہم اٹھ کر اس کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن جب خاتون میراث کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں چپ کرو ورنہ ہاں۔ پھر یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم آدھی بات کو سمجھ چکے ہیں، آدھی بات کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہودیوں کی طرح اس کو روایات کا حصہ نہ بنایا جائے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو روایات کا حصہ بھی بنا دیا جائے اور اس کو تعلیم کے لیے بنیاد بھی بنا دیا جائے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کی تربیت بھی ہو، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں، شریعت کے ہاتھ میں، اسلام کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دو تو یہ چیزیں نجات کے لیے ہے، ورنہ صرف یقین سے کام نہیں چلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر